مسلمان کئی چیزوں کو لے کر پریشان ہیں، ہر چیز کی پریشانی میں ہے۔ کاروبار کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، بیماری کی پریشانی ہے، گھریلو مسائل کی پریشانی ہے، جہاں برسات نہیں وہاں پانی کی پریشانی سے مسلمان پریشان ہیں، اور جو کاروبار بزنس کرتے ہیں اس میں انہیں منافع نہیں مل رہا ہے، اس سے پریشان ہیں، کوئی روزی روٹی کے مسئلے سے پریشان ہے، لیکن ان کا حل کہاں ہے، اس کا سولوشن کہاں ہے؟ ہمیں معلوم کرنا ہے، ہمیں تلاش کرنا اور ڈھونڈنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس کا حل ہمیں کہاں ملتا۔ ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ یہ عربی لفظ ہیں دو بھی، اسے اردو میں بھی استعمال کرا جاتا ہے، کثرت اور برکت۔ کثرت کے معنی اور مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کا ہونا، یعنی اگر ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ کثرت سے اسے اللہ مال دیا ہے، یعنی بہت زیادہ ہونے کو کثرت بولتے ہیں۔ کسی کے بہت زیادہ اولاد ہے تو کہتے ہیں ان کی کثرت سے اولاد ہے، بہت زیادہ، گھر ہے، زمین ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اسے کہتے ہیں کہ کثرت سے ان کے پاس زمینیں ہیں، بھئی جائیداد کثرت سے ہے، بس زیادہ ہے۔ اور دوسرا برکت، برکت اسے کہتے ہیں چیز ہے ضرورت پر برابر ہو جائے، نہ کم پڑے نہ زیادہ کی ضرورت پڑے۔ کوئی چیز ہے اس سے ضرورت ہماری پوری ہو جائے، اسے برکت کہتے ہیں۔ کثرت اور برکت یہ ہے۔ آج انسان بالخصوص مسلمانوں کی سوچ، مسلمانوں کی سمجھ اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کثرت سے ہونا ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یعنی کثرت سے میرے پاس مال آ جائے، کثرت سے بہت زیادہ پیسہ آ جائے، اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بہت زیادہ اولاد رہنے سے مسئلے حل اور خوشگواری نہیں آتی، بہت زیادہ جائیداد رہنے سے پرابلم سالو نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی آج اتنے پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک غریب مزدور دن بھر محنت کرتا ہے، ایک درخت کے نیچے بھی جا کر وہ پڑ جاتا ہے تو سکون کی نیند کرتا ہے، تو ایک لکھ پتی اور کروڑ پتی جو ہے رئیس ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی اگر وہ سوتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی ہے۔ وہی غریب مزدور موٹا دھاٹا کچھ بھی کھا لے اسے پیٹ بھر جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جس کے پاس ہے من مانی غذائیں اگر وہ کھا لے گا تو اسے سیدھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، یعنی کثرت سے کھانے سے اسے نقصان ہو رہا۔ آج اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ میرے پاس پیسہ آ گیا تو میرے مسئلے حل نہیں ہوتے، اس میں برکت آنا ضروری ہے، برکت کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز زیادہ ہونے سے اس میں مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایک برکت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے برکت رکھتے ہیں۔ اب یہ چیز تو ہمیں امید کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ کثرت سے زیادہ ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، پریشانیاں نہیں جاتی، مصیبتیں نہیں جاتے، پرابلم سالو نہیں ہوتے۔ برکت کا ہونا ضروری ہے۔ برکت بھی کیسی اور کس طرح کی ہونی چاہیے؟ تھوڑا ہے، ضرورت پوری ہو گئی تو اسے برکت کہتے ہیں۔ وہ تھوڑے پر انسان صبر اور شکر نہیں کر لیتا، اس سے زیادہ اور حرص پیدا ہو جاتی ہے تو وہ لالچی کے راستے پر جا رہا ہے، اس میں اسے برکت نہیں رہتی۔
ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ میں کثرت کے اعتبار سے سنا کر برکت کی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کتابوں میں بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، بہت بڑا رئیس تھا، زمیندار تھا، اس کی اتنی بڑی زمین تھی کہ ایک ریلوے اسٹیشن جو بنا ہوا تھا وہ اس کی زمین میں تھا۔ اس ملک میں علاقوں میں جو درمیان میں ریلوے اسٹیشن ملتے وہ بھی اسی کی زمین میں آتے تھے۔ آخر علاقے میں جا کر جہاں پر آخری ریلوے اسٹیشن ہوتا وہ بھی اسی کی زمین میں آتا تھا۔ اب اندازہ لگاؤ اسی کتنی زمین رہی ہوگی، 4 سے 5 ریلوے اسٹیشن بہت بڑے بڑے، پوری ٹرین جو چلتی کی وہ اس کی زمین میں چلتی تھی۔ اتنا بڑا زمین رئیس تھا، وہ بڑا مالدار تھا۔ ایک مرتبہ وقت آیا کہ بیچ چوراہے بس اسٹاپ کے پاس وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ بعض لوگ بھی اس کے جو چھوٹے موٹے میڈل کلاس کے غریب لوگ رہتے ہیں اس کے ساتھ میں تھے۔ اب یہ کھڑے اپنی رئیس ہونے کو، اپنی مالداری، اپنی زمین ہونے کو بیان کرتا تھا، بات چیت کرتا تھا۔ اب ان لوگوں نے بھی اس سے کچھ بات کرنے لگے تو اس کی زبان پر آیا، وہ جو غریب چھوٹے آدمی تھے نہیں، ان کو وہ بولنے لگا، ارے بھوکوں اور ننگوں، تمہیں کیا پتہ، کیا معلوم، تمہیں انتظار کرتے رہتے کہاں سے آتا۔ یعنی ایک بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو بات کرنے کا لہجہ، طریقہ، بھوکوں اور ننگوں، تمہیں کیا قدر معلوم، تمہیں انتظار ہوتا کہاں سے آتا کہ کیا ملتا ہے کہ بول کر۔ لیکن مجھے پریشانی یہ رہتی ہے کہ میں کیسا خرچ کروں، کہاں لگاؤں، کہاں استعمال کروں۔ دیکھیں دونوں کی اپوزٹ پریشانی ہے۔ چھوٹے آدمی کی پریشانی اللہ کب دیتا کہ کہاں سے کیسا دیتا کہ، جو ہے اس کی پریشانی کہاں لگاؤں، کیسے خرچ کروں۔ یہ بولا اس نے۔ دیکھو جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے نا تو وہ خدا کی زبان بولنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اکثر انسان کی فطرت ہے۔ ذرا کیا اللہ نے اسے دولت دیا، ذرا کیا عزت دیا، ذرا کیا مال دیا، تو اس کی زبان نہیں، وہ خدائی زبان بولنے لگتا ہے۔ اب یہ رئیس بھی ایسے ہی بولا کہ میرے پاس تو اتنا ہے، مجھے یہ پریشانی رہتی ہے، میں کہاں خرچ کروں، کہاں لگاؤں، کیا بول کر۔ الفاظ جب ہمیں نکالتے ہیں، زبان سے کچھ بات کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، تو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ کون سا ہمارا لفظ کس وقت کب اللہ کو قبول ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو سے اندازہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس الفاظ، اس بول کو ناپسند فرما لیا، اس کا وہ بولنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ کچھ ہی دن میں وہ مر گیا، لے دے کر اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اب اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا کیا کیا، اب اس کی مال پر، اس کی جائیداد پر، اس کی دولت پر، اس کی زمینوں پر قبضہ کر کے وہ عیاشی کرنے لگا، خرچ کرنے لگا، اپنے اوپر استعمال کرنے لگا۔ برے برے دوست اس کے جم گئے، شراب میں، شباب میں، عیاشی میں، نشیلی حالات میں زندگی گزارنے لگا۔ ہر آئے دن کبھی وہ شہر جاتا، کبھی وہ ملک جاتا، کبھی سفر کر کے جاتا، ساتھ میں دوستوں کو لے کر اتنی وہ عیاشی کرنے لگا، اتنی وہ جو ہے شراب اور شباب میں ڈوب گیا تھا، اسے کچھ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وقت جیسے جیسے ڈھلتا گیا وہ باپ کی جائیداد، زمینیں سب جو ہے بیچتا گیا، وہ عیاشی میں خرچ کرتا گیا، یہاں تک کہ رہنے کا جو گھر تھا نا پورا، آخر گھر بھی بیچنے کی ضرورت پڑ گئی اسے، اب رہنے کو گھر بھی نہیں ملا اسے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اس کے باپ نے جس جگہ پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میرے پاس جو ہے مجھے یہ پریشانی ہے، میں کہاں لگاؤں، کہاں خرچ کروں بول کر، تمہیں بھوکے ننگے تنما کیا معلوم بول کر، اسی جگہ پر وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے بازار میں بھیک مانگ رہا تھا۔
تو کہتے نہیں وقت کے پلٹنے میں، تقدیر کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے نا تو اللہ اسے بدل دیتے ہیں۔ کہاں تھا باپ اتنا بڑا رئیس اور مالدار زمین والا، پوری ٹرین اس کے زمین کے ریلوے اسٹیشنوں میں چلتی تھی، ایک وقت آیا سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، بیٹا بھیک مانگنے پر آ گیا۔ تو یہ مطلب ہے کثرت کا، کثرت سے رہنے سے پرابلم سالو نہیں ہوتے، زیادہ مال پیسہ رہنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، اس کے اندر برکتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ زیادہ ہونے سے بھی انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اب میں پہلے بھی اس پر تفصیلی بات آپ کے سامنے شاید عرض کر چکا ہوں۔ ایک بندہ ہے، جتنی دولت جتنا مال اس کے پاس طاقت سنبھالنے کی ہے اللہ اسے اتنا ہی دیتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ اگر وہ اللہ سے مانگتا ہے نا تو اس میں اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب برکت اسے کہتے ہیں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، ہم سب جانتے ہیں ان کو۔ ان کا ایک خادم اور ایک اچھا خاص مرید تھا۔ اس نے حضرت سے اجازت لی کہ حضرت میں حج پر جانا چاہتا ہوں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے خرچ کے واسطے میرے پاس، کچھ آپ کے پاس ہو تو میری مدد کرو، میں حج کو جانا چاہوں۔ 1 درہم دیے حضرت۔ کتنے؟ 1 درہم۔ 1 درہم ان کو اپنے مرید کو دیے کہ جاؤ حج کو جاؤ۔ اب کیا بنتا 1 درہم میں؟ تقریباً وہ 1 درہم ہوتا 20 سے 22 ہزار روپے کا شاید۔ اب انہوں نے لے کر نکل گئے، راستے میں تھوڑی دور پر گئے تو ایک قافلہ ملا، اس قافلے سے سلام خیر خیریت ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنی تعریف کرائی کہ میں فلاں شیخ کا مرید ہوں، اور لوگ ان کو مہمان سمجھنے لگے، چلو ہمارے ساتھ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری وغیرہ نہیں ہے، آپ لوگ اونٹ گھوڑ سوار ہو، میں پیدل حج کرنے والا ہوں۔ اب اس میں سے ان کا جو بڑا آدمی تھا اس نے کہا قافلے میں سے، ہمارے قافلے میں جو آنے والا ایک آدمی تھا وہ بیمار ہو گیا، وہ پیچھے رہ گیا ہے، اس کے آنے کی کوئی صورتحال نہیں ہے، لہٰذا اس کا ایک اونٹ خالی ہے، تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ اب وہ اونٹ اسے دے دیا گیا حضرت کے مرید کو۔ وہ اونٹ پر سوار ہو کر قافلے کے ساتھ نکل پڑے، مکہ چلے گئے، سارے ارکان ادا کرے، حج ادا کرے، مدینے کی زیارت کرے، جہاں جہاں بھی کھانے کی، خرچ کرنے کی، بیٹھنے کی، سونے اٹھنے کی ضرورت پڑتی، یہ قافلے والے اسے مہمان سمجھ کر وہ مرید کو ساتھ میں لیتے، اپنا پکایا ہوا کھلاتے، اپنے اخراجات میں ساتھ میں لیتے، اپنے ساتھ میں رکھ کر پوری ضروریات پوری کرتے، یہاں تک کہ پورا حج کا سفر ختم کر کے واپس آ گئے۔ لا کر جو ہے علاقے کے کنارے پر ان کو اتارا گیا، وہ قافلہ اس طرف گیا اور یہ مرید حضرت کی خدمت میں آئے۔ آ کر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت حج کو جا کر آ گیا۔ حضرت نے کہا کہ سفر کیسا ہوا، اخراجات کیسے چلے، کیا حالت گزری، تو پورا واقعہ انہوں نے سنا دیا۔ جاتے ہوئے راستے میں قافلہ مل گیا، ایسی ایسی حالت سب ہو گئی، یہ میرا درہم جو ہے مجھے خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، میں واپس اسے لے کر آ گیا۔ تو حضرت نے کہا کہ لاؤ میرا درہم مجھے واپس دے دو، تو حضرت کو شیخ کو انہوں نے اپنا ان کا درہم واپس کر دیا۔ تو کہتے ہی ہیں لکھنے والے حضرات بزرگان اکرام نے کہ اچھی حلال اور بزرگوں کے ہاتھ کا جاتا ہوا پیسے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ یہ شیخ کے ہاتھ سے گیا ہوا درہم کی برکت تھی کہ انہوں نے جا کر پورا حج کر کر آ گئے تو ان کا درہم ان کو واپس ہو گیا۔ برکت اسے کہتے ہیں۔ 100 دینار مل جائے، حج کو جائے تب بھی وہ کم پڑ جائے، یہ برکت نہیں ہے۔ 1 دینار تھا، حج کو جا کر بھی آ گئے، لیکن اس میں ان کو کیا ہوا؟ برکت مل گئی۔ اس طریقے سے دوستوں بزرگوں، کثرت سے مسائل حل نہیں ہوتے، اسے برکت کو دیکھنا چاہیے، برکت کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔
اب یہ چیز ہمیں قرآن شریف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے سارے مسائل کا حل قرآن میں ہے، نہ ہمیں تعویذ لینے کی ضرورت، نہ کسی کے پاس دم کروا لینے کی ضرورت، سارے مسائل کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بازو میں ایک آدمی تھا، ان کا مرید شاید تھا۔ ایک آدمی ان سے آ کر سوال کیا کہ حضرت میں بہت بڑا خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے معاف کرے، کیا تبھی وظیفہ دینا دو؟ حضرت بولے جاؤ استغفار پڑھو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، حضرت ہمارے علاقے میں بارش کی کمی ہے، انسان تو انسان، جانور اور چرند پرند بھی پریشان ہیں، آپ کچھ دعا کرو یا تو وظیفہ دیو، بارش پڑیں دے، اللہ برسان دے۔ حضرت نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر ایک آدمی آیا، حضرت میں بے اولاد ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ حضرت نے اسے بھی کہا استغفار پڑھا کرو۔ ایک اور آدمی آیا، غریب ہوں، بڑے قرضہ ہے میرے اوپر، کاروبار چلتے نہیں، تجارت ہوتی نہیں، اس میں بڑے پریشان ہوں۔ حضرت نے اسے بھی کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، میرے باغات ہیں، ذرا اچھا پھل لگ جائے، فصل اچھی مل جائے، اس میں میری کمائی ہو جائے، منافع مل جائے، کیا تو بھی وظیفہ دیو؟ اب حضرت اسے بھی بولے جاؤ استغفار کرو۔ پھر ایک آدمی آیا، میرے جو علاقے گھر کے پاس جو پانی پینے کو مہیا ہوتا ملتا ہے نا، بہت کھارا پانی ہے حضرت، پینے کے قابل نہیں ہے، پھیکا پانی ہے، آپ کچھ وظیفہ دیو مجھے، کیا تو پڑھ کو میں پھونک ڈالوں تو وہ پانی میٹھا شہد جیسا ہو جان دے۔ حضرت اسے بھی بولے جاؤ استغفار کرو۔ ابھی جو بازو آدمی بیٹھلے کو تھا نا، حضرت بڑی عجیب چیز تمہارے ہاتھ میں لگے، کتنے پرابلم کو، کتنے مسائل کو آدمی آ رہا، ہر ایک کو استغفار کرنے کو بول رہی نا، گنہگار بھی استغفار کرے، بارش والا بھی استغفار کرے، برکت والا بھی استغفار کرے، اولاد والا بھی استغفار کرے، یہ کیا چیز تمہارے ہاتھ میں لگی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے پوچھا استغفار پڑھنے کو کون کہتا ہے؟ وہ آدمی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں۔ حضرت پھر پوچھے استغفار پڑھنے کو کون کہتا ہے؟ پھر وہ آدمی نے کہا کہ آپ نے کہا ابھی لوگوں سے۔ 3 بار حضرت پھر پوچھے استغفار پڑھنے کو کون کہتے ہیں؟ وہ آدمی نے کہا کہ حضرت اب بھی تمہیں بول کر بھیجے نا۔ تو پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھو استغفروا ربکم انہ کان غفارا، قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے، یہ میں نہیں فرما رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے استغفار کی کثرت کرو تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی کثرت کرو اللہ تمہارے علاقوں میں برسات کو برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، یعنی استغفار کی کثرت کرو، مال کے ذریعے سے اللہ تمہیں برکت دے گا، مدد کرے گا، مال دینے والا بھی اللہ۔ وَبَنِينَ، اور بیٹے عطا کرے گا، استغفار کی کثرت کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے فصلوں میں، تمہارے پھلوں میں، اس میں جو ہے منافع اور اس میں برکت بھی اللہ استغفار کے ذریعے سے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے پانی پھیکے اور کھارے پانی کو بھی میٹھا اللہ استغفار کی برکت سے کرے گا۔ یہ ایک چیز استغفار کی ہے جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی روشنی کی طفیل ہمیں سبق دیا، تعلیم دی، ہمیں سمجھائی ہے۔ یہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں، استغفار پڑھ کر چھوڑ ڈالنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کثرت سے اس کا معمول بنانا بعد میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے کہا نا، آج مسلمان ہر حالات میں پریشان ہیں، گھریلو مسائل میں پریشان ہے، تجارت اور بیپار میں پریشان ہے، فصلوں کے اعتبار سے پریشان ہے، کسی کو منافع نہیں مل رہا کسی فصل میں، پوری کوشش تکلیف کرنے کے بعد، رات دن کی محنت اور قربانی دینے کے بعد بھی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، اس کی پریشانی ہے۔
لیکن ہمیں کثرت کو ڈھونڈ رہی، زیادہ مال مل جائے تو مسئلے حل ہوتی، وہاں مسئلے حل نہیں ہو رہی۔ قرآن میں اللہ فرما رہا مسئلہ تمہارا یہاں حل ہو رہا ہے۔ تو آج ہمیں ان سارے پریشانیاں اگر ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے اندر ہمیں ضرورت ہے، ہمیں خطا کار ہیں، تو استغفار کی کثرت کرنا چاہیے۔ آدمی غریب ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، استغفار کی کثرت کرنا چاہیے۔ کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، استغفار کی کثرت کرنا چاہیے۔ ہمیں بزنس، تجارت، بیپار کر رہے ہیں، اس میں برکت اور منافع کمانے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے، استغفار کی کثرت کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ان تمام مسائل کا حل اس میں ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، یا کم از کم جو ہے حضرات بزرگوں نے انہیں اس کی ایک ترتیب بتائی ہے، صبح کی نماز پڑھ کر 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، مغرب کی نماز پڑھ کر 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، ہماری مسجد میں پڑھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں سے یاد کر لیجیے، کوئی پریشانی دقت نہیں ہے، یاد کر کر ہمیں اگر معمول بنانا چاہتے ہیں تو، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر یقین دلانے والا ہمیں کوئی نہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے مسئلے کہیں حل ہونے والے بھی نہیں۔ ہمیں اس کی جو ہے کثرت شروع کرنی چاہیے، اس کا معمول بنانا چاہیے۔ یہاں آتے ہی اب دیکھو کثرت ہے اور برکت دونوں چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اور برکت کہاں آتی ہے؟ برکت آتی ہے حلال مال کے اندر، حلال پیسے کے اندر۔ 20-50 لاکھ روپے خرچ کرو، کہیں بزنس بیپار کرنے پر لگا ڈالو، لیکن وہ حلال نہیں ہے تو ان پیسوں کے اوپر 1 روپے کا نفع بھی ہمیں نہیں ملتا۔ یہ پکی ضروری بات ہے، حقیقتی بات ہے۔ پیسہ اگر خرچ ڈالے جانے والا ہمارا حلال کا نہیں ہے تو اس میں برکت بھی نہیں ہے، 1 روپے کی بھی امید نہیں رکھنا ہمیں۔ اگر 100 روپے بھی ہمیں حلال کے لگا رہے تو اس میں ڈبل 200 یا 500 کی امید رکھو، اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال، ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پڑوس ملک کے علاقے کے پاس ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، صاحب کشف و کرامت والے تھے، کبھی بھی مراقبے میں تھے، اللہ سے لو لگانے والے، اللہ سے ذکر کرنے والے، اللہ کی عبادت میں رہنے والے۔ ایک آدمی تھا کرانے کی دکان والا، یعنی ریشن کے دکان والا، بڑی دکان والا، اس نے ذرا گھاٹے میں چل رہا تھا، کبھی بھی نقصان میں چل رہا، خسارے میں چل رہا تھا، اس کا بیپار نہیں چلتا تھا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ جاؤ فلانا حضرت کے پاس، انہیں کہتا بھی دعا کرتی ہوں، ہاں تمہارا بزنس چالو ہوتا بول کر۔ وہ حضرت کے پاس گیا، مراقبے میں تھے، جا کر اس نے کہا کہ حضرت یہ حالت ہے، میں نقصان میں ہوں، خسارے میں ہوں، کیا بھی کمائی نہیں ہو رہی ہے، کیا تو بھی مجھے بتاؤ میں راستہ نکالوں بول کر۔ حضرت نے کہا کیا بھی کرنے کو، تو تول میں ڈنڈی مارنا چھوڑ ڈالو، یعنی تول میں جو کمی کرتا ہے وہ چھوڑ ڈال کرنے کو۔ انہیں پریشان حیران ہوا کہ حضرت ان کو کیسا معلوم، حالانکہ وہ کرتا تھا کمی، ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ مطلب کہ تول کے اندر کمی، لیتے ہی تو سارا پورا لیتے ہی، دینے کا وقت آئے تو کم دینا۔ بعض ایسی عادت جو ہے آج بھی لوگوں کے اندر ہے، چاہے وہ دکاندار ہو یا کوئی اور معاملات میں ہو، کوئی بھی چیز ہو، دکان میں تول کر دینے کی چیزیں بول کر نہیں، لینے کیا ہے، لینے کا ہے تو سارا پورا پورا لے لیتے، اگر دینے کا ہے تو کم دینا، دل خوش نہیں ہوتا پورا دینے کو۔ یہ دکان والا وہ کام کرتا تھا۔ اب اس نے قسم کھا لیا، اب میں تولتا نہیں، میں اب تولوں گا نہیں، میں چھوڑ ڈال، تم کسے کتنا ہونا ہوتا تول کر لے جائے خود۔ اب جو دکان کو آدمی آتا وہ خود اپنے آپ تول کر لے کر چلے جاتا، راشن جو ہونا اسے، اور کوئی زیادہ بھی لے جاتا تو اسے منع نہیں کرتا تھا، چھوڑ ڈالتا تھا۔ اب اس کی شہرت ہو گئی، آس پاس اب جو ہے اس کا ایک نام مشہور ہو گیا کہ بھئی وہ بڑا اچھا آدمی، معصوم بن گیا، انہیں جسے جتنا چاہے وہ لے کو جانا بول کر۔ اتنا کمائی ہوئی، اتنا کمانے لگا، وہ جو تولنے والے پتھر آتے نا بھٹ، وہ بھی سونے کے بنا کر رکھ دیا اس نے، سونے اور چاندی کی۔ اب ایک مرتبہ وقت آیا اسے،
وہ پتھر لے کر پھر حضرت کے پاس گیا کہ حضرت دیکھو تمہیں بولے سو کام میں چھوڑ ڈالیا اور اللہ مجھے اتنی ترقی دیا کہ یہ بھٹ پتھر بھی جو ہے میں سونے کے بنا کر رکھ ڈالوں بول کر ان کا شکر ادا کرنے گیا۔ حضرت بولے وہ پتھر لے جا کو دریا میں ڈال سونے کا پتھر لے جا کو اسے دریا میں ڈال ہمیں نے پھر پریشان ہوا، کیا پھر واپس غریب بنانے کا پلان ہے کیا ان کا؟ اب بات کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ ان کی نصیحت سچ انہیں اتنا بڑا آدمی بنیا۔ اب وہ لے جا کو پتھر بھی دریا میں ڈال کو آ گئے۔ یہ قافلہ باہر سفر میں گیا ہوا تھا، کچھ دن گزرے، جب وہ قافلہ واپس آیا دریا کے کنارے سے، دریا کے کنارے یہ سونے کا پتھر پڑا ہوا تھا، کسی کے پیر کو لگا، اس نے اٹھا لیا، دیکھا تو پتہ چلا کہ ہمارے یہ علاقے میں فلانے کرانے کی دکان والے صاحب ہیں نا، یہ ان کا جو بھٹ ہے، اس سے بڑا رئیس کون بھی نہیں، ترازو کا پتھر بھی سونے کا رکھنے والا ہمیں دیکھی، یہ ان کا لے جا کو امانت دے ڈالیں گے۔ وہ لا کو اس کے پاس پہنچا ڈالے، ان اور بھی پریشان ہوا، لے جا کو میں دریا میں ڈبایا سو، یہ پتھر ڈوبیا نہیں، پھر ان کو کیسے کنارے ملا؟ لے جا کو حضرت کے پاس پھر گیا، جا کر پوچھنے لگا تیسری مرتبہ، حضرت آپ نے کہا کہ پتھر کو لے جا کر دریا میں ڈالو، اسے میں دریا میں ڈال دیا لیکن یہ کنارے کیسے آ گیا؟ ڈوبا نہیں، پھر یہ میرے تک کیسے پہنچ گیا؟ تو بہت بڑے اچھے انداز میں حضرت نے اچھا جواب دیا، فرمایا کہ بیٹا جو حلال کا مال ہوتا ہے وہ کہیں ڈوبتا نہیں ہے، اور جو حرام کا مال ہوتا ہے وہ کبھی اوپر اٹھتا نہیں ہے۔ تو لے جا کر دریا میں بھی سارا پھینک دے، تیرا حلال اور محنت کا مال ہے تو تجھ تک وہ پہنچ جائے گا۔ اگر بے ایمانی اور حرام کا مال ہے تو چاہے جتنا بھی ڈھیر اس کی لگا لے، اس سے جو ہے ایک پیسے کا تجھے منافع ملنے والا نہیں ہے۔ اب شاید اس سے چھوٹی سی مثال اور واقعے سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لہٰذا اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ سارے امت مسلمہ کو آج اپنے سارے مسائل کو حل کرنے کی قرآن اور احادیث سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی سنتیں پڑھ لیجیے۔